माँ के पास 60 तोला सोने के कीमती जेवरात थे जो इसने अपनी होने वाली बहू के लिए रखे हुए थे, मगर मैंने स्कॉटलैंड में जाकर गोरी मैम से शादी कर ली और माँ के सारे ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मैं अपनी बूढ़ी माँ को भूल गया, मगर माँ के इंतकाल के बाद वो 60 तोला ज़ुअर्त के लिए वतन वापस आया। सारे घर की तलाशी ली लेकिन ज़ुअर्त नहीं मिल रहे थे। महल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ ने वसीयत की थी कि जेवरात मेरी कब्र में मेरे साथ ही दफना देना। मैंने आधी रात को माँ की कब्र खोदी तो देखकर मैं वहीं बेहोश हो गया। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं कि शायद मेरे बाद कोई बेटा अपनी माँ के साथ वो सलूक ना करे जो मैंने किया, और अगर कोई माँ ये पढ़ ले तो अपने बेटे को दुनिया से ज्यादा मजबूत बनाए, क्योंकि दुनिया बदलती है मगर माँ का दिल हमेशा वहीं रह जाता है जहां इसने पहली बार बच्चे को गोद में लिया था। मेरा नाम राशिद है। मैं इसी मोहल्ले में पैदा हुआ जहां अब सिर्फ खाली मकान और टूटी हुई दीवारें रह गई हैं। वो जमाना और था जब इस मोहल्ले में शाम होते ही हर घर से हंसी की आवाजें आती थीं और औरतें छतों पर बैठकर एक दूसरे को दिन भर की कहानियां सुनाती थीं। मेरी माँ ज़ुबैदा खातून भी उन्हीं औरतों में से थी, मगर उसकी बातें बाकी औरतों से अलग होती क्योंकि इसके पास हमेशा मेरे लिए कोई ख्वाब होता, कोई दुआ होती, कोई मंसूबा होता। वो अक्सर कहती थी, बेटा मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे बाप के साथ गुजार दी, अब मेरी ख्वाहिश है कि तेरे घर की बहू जब आए तो वो खाली हाथ ना आए। मैंने तेरे लिए 60 तोला सोने के जेवरात रख छोड़े हैं जो मैंने बरसों की बचत से बनवाए हैं। कभी किसी शादी में पहनने को दिल नहीं किया, सब कुछ तेरे लिए संभाल कर रखा है। ये बातें सुनकर मैं हंस देता और कहता, माँ अब ये सब जमाने बदल गए हैं। कौन सा बेटा माँ के बनाए हुए ज़ूरों से शादी करता है। मैं खुद कमाऊंगा और खुद अपनी बीवी को सब कुछ लेकर दूंगा। मगर माँ मेरी बातों पर बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा जब तो मेरे हाथों से ये जेवरात अपनी बीवी को पहनाएगा तो मेरी आंखों में जो खुशी होगी वो तेरे किसी तोहफे से बड़ी होगी। मैंने इस वक्त माँ के लफ्ज़ों की कीमत नहीं समझी। मैं तो बस अपनी दुनिया में मगन था। पढ़ाई खत्म हुई तो नौकरी के लिए बाहर जाने का जुनून सर पर सवार हो गया। दोस्त यार सब बैरून मुल्क जा रहे थे, कोई दुबई, कोई लंदन, कोई कनाडा, और मैं इस छोटे से शहर में घटता जा रहा था। मैंने माँ को बताया कि मुझे स्कॉटलैंड जाना है, वहाँ एक दोस्त ने काम दिलवाने का वादा किया है। माँ ने पहले तो इनकार किया, फिर बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की कि बेटा यहीं कोई काम कर ले, मगर मैं बज़िद था। मुझे दुनिया देखनी थी, पैसा कमाना था, मैं खुद को बड़ा साबित करना चाहता था। आखिरकार माँ ने खामोशी से मेरे लिए सामान बांधा, पुरानी अलमारी से अपने जेवरात का वो संदूकचा निकाल कर सामने रखा और कहा, बेटा ये 60 तोला सोना है, मैंने ये सब तेरे लिए रखा है, मगर तो जा रहा है तो ये मेरे पास ही रहेगा। जब तो वापस आएगा तो मैं खुद तेरे हाथों में दे दूंगी और तेरे निकाह के दिन तेरी होने वाली बहू को अपने हाथों से पहनाएगी। मैंने वो संदूकचा देखा तो मेरे दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि ये जेवरात बेच कर मैं बाहर जाकर कारोबार शुरू कर सकता हूँ, मगर माँ की नज़रें मेरे चेहरे पर थीं, इसलिए मैंने कुछ न कहा और अगले ही हफ्ते स्कॉटलैंड रवाना हो गया। वहाँ की दुनिया मेरे लिए नई थी, सर्दी, बारिश, अजनबी ज़ुबान, अजनबी लोग, मगर पैसा अच्छा मिल रहा था और मैंने खुद को काम में झोंक दिया। वक्त के साथ मैंने माँ को फ़ोन करना कम कर दिया। पहले हफ्ते में रोज़ बात करता था, फिर महीनों बाद एक आध फ़ोन रह गया, और फिर ऐसा भी हुआ कि 6 महीने गुजर गए मगर मैंने माँ की आवाज़ ना सुनी, ना खत लिखा, ना पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे लगता था कि वो तो हमेशा रहेगी, इसके लिए क्या फ़िक्र करना, वो तो बस मेरे लिए दुआएं करती रहेगी। मैं अपनी नई जिंदगी में गुम हो चुका था। वहीं एक गोरी लड़की मेरी जिंदगी में आई, इसका नाम सारा था। वो मेरे साथ ही रेस्टोरेंट में काम करती थी, हंसती खेलती, जिंदगी से भरपूर, और उसकी आंखों में वो बेफिक्री थी जो शायद हमारे यहाँ लड़कियों को मुयस्सर नहीं होती। मैं इसके साथ घूमने लगा। फिर एक दिन इसने कहा, राशिद तुम हमेशा अपनी माँ का जिक्र करते हो, मगर तुमने कभी कहा नहीं कि तुम कब शादी करोगे। मैंने हंसकर कहा कि शायद अब वक्त आ गया है, और बस वहीं हमने कोर्ट मैरिज कर ली। ना किसी ने माँ को खबर दी, ना किसी रिश्तेदार को। मैंने सोचा बाद में बता दूंगा, पहले यहाँ सब कुछ सीट कर लूं, फिर माँ को साथ ले आएगा, मगर वो बात कभी नहीं आया। साल गुजरते गए और मैं इस दुनिया में रीछ बस गया। मैंने कभी माँ को अपने निकाह की खबर ना दी, ना अपनी गोरी बीवी की तस्वीरें भेजे, ना इसे बताया कि इसका बेटा अब किस जिंदगी में जी रहा है। एक दिन अचानक
پاکستان سے فون آیا، محلے کے ایک بوڑھے چاچا کا نمبر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں سخت بیمار ہے اور اس کے پاس دوائیں لینے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے فون بند ہوتے ہی دل میں سوچا کہ میں تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بھیجتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں؟ پھر میں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیکھی تو یاد آیا کہ پچھلے 1 سال سے میں نے اسے کچھ نہیں بھیجا تھا۔ میں نے سارا کو بتایا تو اس نے کہا کہ اگر تمہاری ماں کو واقعی ضرورت ہے تو تمہیں فوراً جانا چاہیے، مگر میں نے ٹال دیا، کہا ابھی نوکری کا مسئلہ ہے، چھٹی نہیں مل رہی۔ اگلے ہی ہفتے پھر فون آیا، اس بار بتایا گیا کہ میری ماں ہسپتال میں ہے۔ میں نے اس بار بھی وعدہ کیا کہ میں آ رہا ہوں، مگر میں نہیں آیا۔ اور پھر ایک دن تیسرا فون آیا، اس بار آواز بہت بھری ہوئی تھی۔ بتایا گیا کہ زبیدہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ میں نے فون ہاتھ سے گرا دیا اور کمرے میں بیٹھ کر دیر تک دیوار کو دیکھتا رہا، نہ آنسو نکلے نہ آواز گونجی، بس اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ مرنا تو سب نے ہے، میں تو جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکتا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ چند دن گزرے اور پھر میرے ذہن میں وہ صندوقچہ گھومنے لگا، 60 تولہ سونا جو ماں نے میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا، وہ کہاں ہوگا، کس کے پاس ہوگا؟ میں نے فوراً ٹکٹ بک کروایا اور کئی سال بعد وطن واپس آیا۔ میں جب کئی سال بعد اپنے محلے میں داخل ہوا تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور شہر میں آ گیا ہوں۔ وہ گلیاں جن میں نے بچپن گزارا تھا اب ویران تھیں، وہ دروازے جن پر کبھی صبح شام ماں کی آواز گونجتی تھی اب خاموش کھڑے تھے۔ میرا گھر سب سے آخر میں تھا، مگر اس کا حال دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ دیواروں کا رنگ اکھڑ چکا تھا، صحن میں وہ نیم کا درخت سوکھا کھڑا تھا جس کے نیچے ماں دوپہر کو بیٹھ کر سبزی کاٹتی تھی۔ میں نے دروازہ دھکیلا تو چرچراہٹ کی آواز آئی، جیسے برسوں بعد کسی نے اس کو چھیڑا ہو۔ اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی باسی بو تھی، جیسے کسی نے بہت عرصے سے ہوا کو اندر آنے نہ دیا ہو۔ میں نے کمرے دیکھے، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی مگر روح غائب تھی۔ وہ چارپائی جس پر ماں بیٹھ کر میرے لیے دعائیں کرتی تھی خالی پڑی تھی، اس کے سرہانے رکھا ہوا پرانا سا بکسے بھی وہیں تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ زیورات والا صندوقچہ اس میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے الماری کے اوپر والے خانے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ میں سیدھا اسی الماری کی طرف بڑا دروازہ کھولا تو اندر کپڑوں کی بوسیدہ خوشبو آئی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر اوپر والے خانے کو ٹٹولا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، ہر کونے میں جھانکا، باورچی خانے کے برتن الٹ پلٹ کیے، سہن کی مٹی کھودی، مگر وہ صندوقچہ کہیں نہ ملا۔ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ماں کے مرنے پر نہیں رویا تھا، مگر ان زیورات کے غائب ہونے پر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں گلی میں نکلا اور محلے والوں سے پوچھنے لگا کہ وہ صندوقچہ کہاں ہے۔ پہلے تو لوگ مجھے دیکھ کر چونک گئے جیسے میں کوئی بھوت ہوں، پھر ایک بوڑھی خالہ نے آہستہ کہا، بیٹا تمہیں نہیں معلوم، تمہاری ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کے زیورات اس کے ساتھ قبر میں رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ زیورات تو میرے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا تم کب کے تھے؟ تم تو برسوں پہلے اپنی ماں کو بھول گئے تھی۔ اس نے تو ہمیں بلا کر کہا تھا کہ میرے بیٹے نے غیر ملک میں شادی کر لی ہے اور مجھے خبر تک نہیں دی۔ وہ اب میرے لیے نہیں رہے، اس لیے جو زیورات میں نے اس کے لیے سنبھالے تھے وہ اب میرے کسی کام کے نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ زیورات میرے کفن کے ساتھ قبر میں رکھ دیے جائیں، تاکہ قیامت کے دن جب میرا بیٹا مجھ سے حساب مانگے تو میں کہہ سکوں کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ قبر تک ساتھ لے گیا تھا۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک لفظ دوبارہ پوچھا اور سب نے یہی بتایا کہ میری ماں نے پوری ہوش و حواس میں یہ وصیت کی تھی، اور محلے کے چند معتبر لوگوں کی موجودگی میں وہ زیورات ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اس کے جنازے سے پہلے کفن کے ساتھ رکھ دیے گئے تھے۔ میں نے اس وقت کچھ نہ کہا، مگر میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدل کر گزاری اور ہر بار وہ 60 تولہ سونا میری آنکھوں کے سامنے چمکنے لگتا۔ صبح ہوتے ہی میں قبرستان پہنچا۔ ماں کی قبر کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی، اوپر کوئی پختہ کتبہ نہیں تھا، بس ایک لکڑی کا تختہ لگا تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا، مگر لالچ اس خوف پر غالب آ گیا۔ میں نے سوچا، میں بیٹا ہوں، مجھے حق ہے، جو میرا تھا وہ واپس لے لوں گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے رات کا انتظار کیا اور جب قبرستان سنسان ہو گیا تو ایک بیلچہ لے کر وہاں پہنچا۔ میں نے جیسے ہی مٹی ہٹانا شروع کی تو ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر میں رک نہ سکا۔ مٹی نرم
थी शायद अभी कुछ दिन ही हुए थे दफन हुए मैं गड़ा खोदता गया यहाँ तक कि मुझे कफन का सफ़ेद कपड़ा नजर आने लगा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लगता था पूरी कब्रिस्तान में इसकी आवाज़ गूंज रही है। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और जैसे ही कफन के पास पहुंचा तो मेरी सांस रुक गई क्योंकि अंदर जो मंजर था वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। जैसे ही मैंने कफन को हाथ लगाया तो मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई क्योंकि अंदर कोई लाश नहीं थी, वहां सिर्फ एक मोटा सा कपड़े का गिट्टेर था जिसके अंदर ईंटें भरी हुई थीं। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा, कब्रिस्तान खामोश था, बस दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने जल्दी से वो कपड़ा खोला तो वाकई ईंटें ही ईंटें थीं, ना कोई जेवरनामा का वजूद। में चंद लम्हे वहीं बैठा रहा जैसे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। मैंने खुद से कहा, ये क्या मजाक है? क्या मोहल्ला वालों ने मुझे पागल बनाने के लिए सब कुछ किया है? फिर मैं किसी और कब्र पर खड़ा हूं, मगर तख्ती पर साफ साफ जुबैदा खातून का नाम लिखा था। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी वापस डाली और वहां से भाग निकला। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ और गुस्सा दोनों इकट्ठे हो रहे थे। मैंने सारी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैं सीधा मोहल्ले के इमाम साहिब के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। उन्होंने पहले तो मुझे गौर से देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा कुछ राज ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले खिल जाएं तो इंसान संभल नहीं पाता, मगर अब तुम खुद इस दलदल में कूद चुके हो तो सुन लो। तुम्हारी माँ ने मरने से पहले नहीं बल्कि मरने का ड्रामा करने से पहले हमें बिलाकर कहा था कि मैं अपने बेटे को इसकी बेहिस्सी का सबक सिखाना चाहती हूँ। इसने कहा था कि वो मुझे भूल चुका है, न फोन न खत न खबर, इसलिए मैं इसे वही दर्द देना चाहती हूँ जो मैंने जिया है। मैंने हैरत से पूछा, तो क्या मेरी माँ जिंदा है? इमाम साहिब ने नजरें चराकर कहा, बेटा इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद तलाश करना होगा, मगर एक बात याद रखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो किया वो नफरत में नहीं मोहब्बत में किया है। मैं वहां से निकला तो दिमाग में सवालों का तूफान था। अगर माँ जिंदा है तो कहाँ है, किसके पास है, क्यों किसी ने मुझे सच नहीं बताया? मैं सीधा इसी खाला के घर गया जिसने मुझे वसीयत वाली बात सुनाई थी। इसने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर मैंने हाथ रख कर रोक लिया और कहा, खाला अब मजीद झूठ मत बोलो, मुझे सच चाहिए। इसकी आंखों में नमी आ गई और वो बोली, बेटा तुमने बहुत देर कर दी है। तुम्हारी माँ ने हम सब को किस्म दी थी कि तुम्हें सच तब तक नहीं बताना जब तक तुम खुद अपनी गलती ना मान लो। इसने कहा था कि मेरा बेटा लालच में आकर कब्र तक खोदेगा, तब इसका दिल टूटेगा, तब शायद इसे माँ की कदर हो। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, वो कहाँ है? खाला वो जिंदा है ना? खाला ने उधर उधर देखा और फिर आसिता से कहा, बेटा वो शहर से बाहर एक पुराने मदरसे के साथ बने छोटे से कमरे में रह रही है। इसने हमें कहा था कि जब तुम सच जाने के काबिल हो जाओ तब तुम्हें वहां भेजना। मेरा दिल चाहा मैं इसी वक्त भाग जाऊं, मगर कदम भारी हो गए। मैंने बरसों माँ को एक फोन तक नहीं किया और वो मेरे लिए अपनी मौत का ड्रामा रचा बैठी थी। मैंने इसी वक्त गाड़ी निकाली और इस मदरसे की तरफ रवाना हो गया जहां मेरी माँ शायद जिंदा थी मगर मेरे लिए मर चुकी थी। मैं गाड़ी चलाता जा रहा था और मेरे कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी, वही पुरानी दुआएं, वही नसीहतें जो मैंने कभी दिल पर नहीं ले। सड़क लंबी होती जा रही थी और मेरा दिल सुकड़ता जा रहा था, जैसे जूं मैं इस जगह के करीब हो रहा हूं वैसे वैसे मेरे अंदर का गुरूर मर रहा है। मैंने कई बार गाड़ी रोकने का सोचा कि शायद मैं इस सच का सामना नहीं कर पाऊंगा, मगर फिर वो कब्र याद आ जाती जिसमें लाश नहीं थी और वो ईंटों का गिट्टेर जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा था। मदरसा शहर से बहुत दूर था, एक वीरान सी जगह पर पुरानी सी इमारत जिसकी दीवारों पर नमी के निशान थे। दरवाजे के बाहर एक दरख्त था जिसके नीचे दो बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ जुबैदा खातून नाम की कोई बूढ़ी औरत रहती है? वो एक दूसरे को देखकर मुस्कराए और बोले, हाँ वो माँ जी जो हमें रोज दुआ देती हैं, वो अंदर वाले कमरे में हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए मगर हाथ कांप रहे थे। मैंने लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धकेला तो वो चरचराहट के साथ खिल गया। कमरा बहुत सादा था, एक पुरानी सी चारपाई, एक चटाई, एक अलमारी और दीवार पर लटकी हुई चंद आयत की तख्तियां, और दरमियान में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी कमर झुकी हुई थी और बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे। वो किसी पुरानी तस्वीर को देख रही थी। मैंने इसे पीछे से देखा तो एक लम्हे को मुझे लगा ये कोई और है, मगर
پھر اس نے میری آہٹ سن لی اور آستہ سے مڑی، اس کی آنکھوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اس کی تصویر ہاتھ سے گر گئی اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے میرے نام کی بجائے بس اتنا کہا، بیٹا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرے اندر سے ایک چیخ نکلنے کو تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑے جو سرد اور سوکھے ہوئے تھے اور میں بس یہی کہہ سکا، ماں میں مر گیا تھا مگر تو زندہ نکلی۔ ماں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا مر تو میں گئی تھی جب تو نے برسوں مجھے ایک خبر نہ لی تھی۔ میں نے تجھے یہ دکھ اسی لیے دیا تاکہ تو سمجھ سکے کہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب ڈرامہ کیوں رچایا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، جب مجھے پتا چلا کہ تو نے غیر ملک میں شادی کر لی ہے اور مجھے ایک فون تک نہیں کیا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا اگر میں واقعی مر گئی تو شاید تجھے افسوس بھی نہ ہو، اس لیے میں نے زندہ رہتے ہوئے ہی مرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے زیورات محلے والوں کے سامنے کفن میں رکھوانے کا ڈرامہ کیا اور پھر ایک رات سب کی مدد سے خاموشی سے یہاں آ گئی اور قبر میں اینٹوں کا گٹر رکھوا دیا تاکہ جب تو لالچ میں آئے تو تجھے اپنی حرکت کا انجام خود نظر آ جائے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے دولت کے لیے ماں کو نہیں چھوڑا تھا، میں نے اپنی انا کے لیے چھوڑا تھا، اور اس انا نے مجھے ایک زندہ ماں کا قاتل بنا دیا تھا۔ میں ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا اور میرا سر جھکا ہوا تھا جیسے میں کسی عدالت میں مجرم بن کر کھڑا ہوں۔ ماں نے میرا سر اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا تو جانتا ہے کہ وہ 60 تولہ زیورات میں نے کہاں رکھے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آئی اور اس نے کہا، میں نے وہ زیورات بیچ کر اس مدرسے کے لیے ایک کمرہ بنوایا ہے جہاں یتیم بچے رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میں نے وہ سونا اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تو اسے بیچ کر دولت میں اضافہ کرے، میں نے اس لیے رکھا تھا کہ جب تو ایک دن خود باپ بنے تو تجھے سمجھ آئے کہ اصل دولت کیا ہوتی ہے۔ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ میں نے سوچا تھا وہ زیورات اب بھی کسی صندوقچے میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے مگر وہ تو کب کے ان بچوں کے مستقبل میں ڈھل چکے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تمہیں اپنی جائیداد دکھاؤں بلکہ اس لیے کہ تمہیں اپنا دل دکھاؤں۔ میں نے مرنے کا ڈرامہ اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں سزا دوں بلکہ اس لیے کیا کہ تم خود کو پہچان سکو۔ تم قبر کھودنے گئے تو تمہیں اینٹیں ملے مگر اصل قبر تو تمہارا دل تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ آنسو جو ماں کے مرنے کی خبر پر نہیں نکلے تھے اب سیلاب بن کر بہ رہے تھے۔ میں نے کہا، ماں مجھے معاف کر دے، میں نے دولت کے پیچھے دوڑ کر تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے تیری بیماری کی خبر سن کر بھی آنے میں دیر کی، میں نے اپنی شادی کی خبر بھی تجھ سے چھپائی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، اسی لیے تو میں نے زندہ رہتے ہوئے بھی مرنے کا ڈرامہ کیا تاکہ جب تو واپس آئے تو میں تجھے جیتا ہوا دیکھ سکوں۔ اس دن میں نے اس مدرسے میں رات گزاری، ان بچوں کے ساتھ کھانا کھایا جن کے لیے میری ماں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی قربان کر دی تھی، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 60 تولہ سونا اصل میں انسان کے دل میں چھپا ہوتا ہے نہ کہ کسی صندوق میں۔ میں نے اسی رات ماں کے سامنے فیصلہ کیا کہ میں واپس سکاٹ لینڈ نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا، ماں میں نے وہاں سب کچھ پا لیا مگر تجھے کھو دیا تھا، اب میں تجھے دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ ماں نے میری بات سنی تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور خوف دونوں اکٹھے نظر آئے۔ اس نے کہا، بیٹا فیصلے جذبات میں نہیں کیے جاتے، وہاں بھی تیری زندگی ہے، تیری بیوی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ میں نے کہا، ماں میں اسے بھی یہاں لے آئے گا مگر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسی وقت سارا کو فون کیا، اس نے میری آواز سن کر خوشی کا اظہار کیا مگر جب میں نے اسے بتایا کہ میری ماں زندہ ہے اور میں نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا ہے تو فون کے دوسرے سرے پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے کہا، راشد تم ہمیشہ اپنی ماں اور اپنے مکھ کے قصے سناتے تھے مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم اچانک سب کچھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتائی، قبر کا واقعہ، اینٹوں کا گٹر، ماں کا ڈرامہ اور 60 تولہ زیورات جو یتیم بچوں کے نام ہو چکے تھے۔ اس نے دیر تک کچھ نہ کہا، پھر بس اتنا بولا کہ شاید تمہاری ماں واقعی بہت بڑی عورت ہے مگر میں اس دنیا کے لیے بنی نہیں ہوں۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں نے 2 زندگیاں ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑی کی ہیں، ایک وہ جو میں نے سکاٹ لینڈ میں بنائی تھی اور ایک وہ جو میری ماں نے میرے لیے اپنے انسوں سے بنائی تھی۔ صبح میں مدرسے کے صحن میں نکلا تو بچے قطار بنا کر دعا کر رہے تھے
اور ماں ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے پہلی بار اپنی ماں کو واقعی جیتے دیکھا ہو۔ میں جب محلے میں واپس آیا تو سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اور ہی انسان ہوں۔ چند دن پہلے میں وہ بیٹا تھا جو لالچ میں قبر کھودنے گیا تھا، اور اب میں وہ شخص تھا جو اپنی زندہ ماں کو شہر سے باہر ڈھونڈ لایا تھا۔ میں نے سب کو مسجد میں جمع کیا۔ امام صاحب بھی تھے، وہی خالہ بھی تھیں، اور وہ سب لوگ بھی جنہوں نے ماں کے ڈرامے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ میں نے ان سب کے سامنے کہا کہ میری ماں زندہ ہے اور اس نے اپنی موت کا ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے سبق سکھا سکے۔ پہلے تو کسی کو یقین نہیں آیا، پھر میں ماں کو ساتھ لے آیا۔ جب وہ سب کے سامنے آئی تو کئی عورتیں رونے لگیں اور کچھ مرد شرمندہ ہو کر نظریں جھکانے لگے۔ میں نے سب کو بتایا کہ وہ 60 تولہ زیورات کہاں گئے ہیں اور کس نیت سے گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں اب یہیں رہوں گا اور اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سن کر میرے ایک چچا نے طنز کیا کہ غیر ملک کی کمائی چھوڑ کر اب تم یہاں فقیروں کے ساتھ رہو گے۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بس ماں کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ مجھے اس لمحے سمجھ آ گیا تھا کہ اصل امیری کہاں ہوتی ہے۔ اسی دن شام کو سارا کا پیغام آیا۔ اس نے لکھا کہ وہ کچھ دن میں پاکستان آئے گی اور خود دیکھے گی کہ وہ جگہ کیسی ہے، جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی بدل دی ہے۔ میں نے فون بند کیا اور ماں کے پاس بیٹھ کر بس یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ بھی اس مدرسے کے بچوں کو دیکھ لے تو شاید وہ بھی سمجھ جائے کہ 60 تولہ سونا کس مٹی میں دفن ہو کر اصل میں زندہ ہو جاتا ہے۔ چند دن بعد سارا واقعی پاکستان آ گئی۔ میں اسے لینے ایئرپورٹ گیا تو وہ پہلے جیسی خوش لباس اور پر اعتماد تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اسے شہر دکھایا، اپنے بچپن کی گلیاں دکھائیں، اور پھر اس مدرسے میں لے گیا جہاں ماں رہتی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ماں نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ پوچھے اس کے ماتھے کو چوما جیسے وہ برسوں سے اسے جانتی ہو۔ سارا پہلے تو ہچکچا، مگر پھر وہ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور ان کے نام پوچھنے لگی۔ اور جب ایک یتیم بچے نے اسے بتایا کہ اس کے کمرے کی اینٹیں ایک ماں کے زیورات سے بنی ہیں تو سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا، راشد، میں نے ساری زندگی آزادی اور دولت کو سب کچھ سمجھا تھا، مگر آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک ماں کے دل کو کبھی نہیں سمجھا۔ میں نے اس دن ماں کے ہاتھ تھام کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دنیا دکھائی، مگر مجھے خوشی اس دن ہوگی جب میں اسے ماں کا دل دکھاؤں گا۔ ماں نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، بیٹا، میں نے اپنی قبر تمہارے دل میں بنائی تھی، اب وہ دل زندہ ہو گیا ہے، اب مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں۔ اس دن کے بعد میں نے اس شہر میں ہی ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ سارا نے بھی یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم دونوں نے اس مدرسے کے بچوں کے لیے وہ سب کیا جو شاید میں اپنی اولاد کے لیے بھی نہ کرتا۔ اگر میں کبھی رات کو جاگتا ہوں تو مجھے وہ اینٹوں کا گٹور یاد آ جاتا ہے جو میں نے قبر میں دیکھا تھا، اور پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اینٹیں اصل میں میرے دل کی دیواریں تھیں جو میری ماں نے اپنے ڈرامے سے توڑ دی تھیں۔ اور میں یہ سب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا یہ کہانی پڑھے تو اسے 60 تولہ سونے سے پہلے اپنی ماں کی آنکھوں کی چمک یاد آ جائے، کیونکہ وہ چمک ایک دن بجھ جائے تو پھر قبر میں صرف اینٹیں ہی ملتی ہیں۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔